نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں، اور اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتاب پر، اور رسول پر، اور آخرت پر، اور ہر بری اور اچھی تقدیر پر کہ اللہ کی طرف سے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان جتنے بھی اچھے عمل کرے، جتنے بھی رات دن نماز پڑھے، تہجد پڑھے، اور ایک سیکنڈ بالکل نیکی میں ہی گزارے، لیکن اس کے دل میں عقیدہ توحید نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، حالانکہ سورۃ الانعام میں بھی فرمایا کہ پیغمبروں کا نام چاہ کر رب تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ آگے رکوع کے اندر زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ 18 پیغمبروں کے رب تعالیٰ نے نام لیے اور کہا کہ اگر یہ پیغمبر بھی ذرا برابر بھی اگر شرک کریں تو اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ بھی تھے، وہ سارا دن خانہ کعبے کی صفائی بھی کرتے، سارا دن عبادت کرتے، حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے، لیکن ان کی عبادت قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر عقیدہ توحید نہیں تھا، کیونکہ عقیدہ توحید ایسی چیز ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب کوئی کافر مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ عقیدہ توحید کو تسلیم کرتا ہے، پھر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے، یہ دل کے اندر ہوگی، پھر آپ جو بھی اعمال کریں گے وہ آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ اچھا، عقیدہ توحید ہے کیا؟ توحید جو ہے وحدہ سے نکلا ہے، وحدہ ایک صیغہ ہے جس کا معنی ہے ایک یا اکیلا کے، یعنی ایک کے یا اکیلا کے۔ اور عقیدہ توحید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اس بات کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے پختہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور وہ اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اکیلا ہی معبود اور رب ہے، اس کا کوئی شریک، ساجی، ہمسر اور مثل نہیں، اس کا کوئی باپ بیٹا، اور وہی اول اور آخر ہے، اس کا کوئی باپ بیٹا بھی نہیں ہے اور وہی اول اور آخر ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کے بہت ہی بنیادی 5 عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے۔ سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 177 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں، ابتدا میں انسان توحید کا ہی قائل تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا یہ عقیدہ لفظی اور معنوی تحریف کا شکار ہو گیا، اور وہ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ عقائد اور رسومات میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء بھیجے جنہوں نے انہیں توحید کی راہ دکھانے کی کوشش کی۔ انبیاء کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے وعدہ لیا کہ
الستُ بربکم، رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یکتا ہو کر آواز لگائی کہ جی جی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس وعدے کو رب تعالیٰ یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجے دنیا کے اندر۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورۃ الاخلاص 30 پارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ کوئی چیز اس کی مثل مانند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی مخلوق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ سورۃ الاسراء میں تم صرف اس ہی کی عبادت کیا کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 123۔ تمہارا معبود ایک خدا ہے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت ارقم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اخلاص یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے حرام کیے ان سے رک جائے، اور جو رب تعالیٰ نے حلال کیے